بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ تین ہوتی ہے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ تین ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تین ہوتی ہے. چاہے وہ ایک وقت میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا اس نے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں. لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک. اصل پتہ ہے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی، اور نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو ایک دی ہے، لیکن کہا میں نے 3 دفعہ ہے. اس کو تاکید کرنے کے لیے میری نیت ایک کی تھی اور میں نے دی بھی ایک ہے. تو اس کو حضور نے کہا کہ اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں، اسٹام لکھ کے دیتے ہیں، ان کی نیت کا کیا ہے؟ یہ 3 ہوں گی اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے. یہ طلاق معلقہ ہے، جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی نہ کرے پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. تو ایسی باتوں سے بچیں. باہر صورت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں. ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر تک، یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں، اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد. چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے، چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرور 3 دینی ہے. ایک دے، کام ختم کرے، تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے، یہ بھی نہ کرے، تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی، چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی. توہر میں دینا بھی شرط ہے؟ ہاں، توہر کے اندر دینا یہ تو ہے. لیکن اگر کوئی بغیر توہر کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجوع کر، تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی؟ انہوں نے کر لی گئی تھی، اگرچہ دینا غلط ہے. اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی. مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا. وہ 3 پوری کرواتے ہیں، صحیح طریقے نہ مار دو انہوں کہ دوبارہ گنجائش نہ رہے. اس کا ایک سلوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیا جائے. اگر عورت خلا لے لے خامد سے اور خامد طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیئر ہو عدلیہ کی طرف سے، تو خلا اگرچہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی، تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے. کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی، عورت نے خلا لیا نا. عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے. ہاں جی، طلاق یافتہ کی تو وہ 3 مہینے ہے نا، اس میں 1 ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند شافعی میں حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کا فتویٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک وہی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ویسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی. یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون. اس میں اختلاف ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے. اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دیں
اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے، البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں، یہ ہے ان کا مسلک۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کیا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے۔ تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، طہر کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اور پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ طہر میں آئے تو پھر دوسری طلاق دے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دے۔ یہ ہے طلاق شرعی۔ اگر ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے 3 طلاقیں یا 10 طلاقیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا 1000 طلاقیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 طلاق ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ رکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ تھے تو پہلوان، غصے میں آ کے جب بیوی کو طلاقیں دی اور تینوں اکٹھی طلاقیں دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا راجعها ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک ہی طلاق ہے، تم رجوع کر لو۔ تو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ بھی کو کہہ دے تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ طلاق یہ آخری حد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس تک پہنچنا یہ بھی انسان کو ایک عملی کمزوری ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 ایسی چیزیں ہیں آپ مذاق سے کہیں یا آپ ارادتاً کہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ الطلاق والرجعۃ، طلاق اور رجوع کرنا، اور اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، تو واقعتاً وہ آزاد ہو جائے گا۔ سکتا تو پھر بیوقوف بن کے 3 طلاق مت دو، 1 طلاق، 1 طلاق، شاید اس کو احساس ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں باز آتے تو چھوڑ، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرنا۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لیں، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹتے ہی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر۔ طلاق کے مسئلے میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا، نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے، تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے، جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں۔ اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ان صحابیہ نے، اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، موضوع آ گیا نا آیتیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے، تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی، یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے۔ زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی؟ حرام۔ پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، وہ کالعدم نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ناجائز ہے، لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس پر مرتب ہوگا۔ کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت
اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے؟ پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ, 3 مہینے, 3 menstrual cycle is the period of waiting. عدت 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 do not prevent the woman from marrying the former husband. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. No, no, no. What you are saying is a misconception. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے, حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن, جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھا نہیں ابھی تک کے. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو. اور پھر پتا لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی, صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے, یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے, تو پہلا والا اچھا. ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ, ڈال اور آٹے کا بھاؤ. آپ سمجھے نا. تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ 1 رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, 1 رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو. اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.